درجہ اعدادیہ کے ایک ساتھی محمد جیلانی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ جناب صدر، سامعین کرام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے میں خداوند قدوس کا ہزار بار شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا کہ اس عظیم موقع پر آپ حضرات سے گفتگو کر سکوں، اپنے دلی جذبات اور قلبی احساسات اب تک پہنچا سکوں۔ حضرات، اس موقع پر مدارس اسلامیہ کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھوپڑیوں میں، چھپروں کی شکل میں، کوئی قلعے کی شکل میں، کوئی بہترین و شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کا غنی اثار ہے، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، یہ امت اسلامیہ کے دھڑکتے دل ہے، یہ اسلامی کلچر و ثقافت کے آئینہ دار ہے، یہ اخلاق و ایمان اور اخلاص و روحانیت کے سرچشمے ہے۔ یہاں مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، یہاں پیاسوں کو سیرابی ملتی ہے، یہاں طلباء کے قلوب میں اخوت و ہمدردی، مساوات و رواداری کی تخمریزی کی جاتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں ان کے افکار و عقائد صحیح ہوتے ہیں، ان میں فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، آنے والی زندگی کے لیے اسے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسے سوالوں کے جوابات یاد کرائے جاتے ہیں۔ دوستو، بہت سے حضرات اسے حقیقت سمجھتے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر گئی، اس میں بہت سی چیزوں کی ایجاد ہو گئی، اس کی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ سورج، چاند اور سیاروں کو اپنے قبضے میں کر لیا جائے، طرح طرح کے انکشافات ہو رہے ہیں۔ ان سائنسی ایجادات نے بہت سی چیزوں کا انکار کر دیا ہے، لیکن آپ سوچ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خدا را مجھے بتائیے، کسی نے اس 2 گز زمین کے ٹکڑے کا بھی انکار کیا ہے؟ موت کے وقت کو کسی نے 2-4 گھنٹے کے لیے مؤخر کیا ہے؟ سانس کی رفتار پر بھی کسی کا قابو ہوا ہے؟ زندگی بھی کوئی دوبارہ واپس لا سکتا ہے؟ گزرے ہوئے لمحات بھی کسی کے بس میں ہے؟ ان سب کا جواب آپ یہی دیں گے کہ یقیناً یہ کام آج تک کسی سے نہ ہوا اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ جب ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، حساب و کتاب بھی ہونا ہے، جس نے پیدا کیا وہ زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، قبر میں سوال و جواب ہوں گے، ان سوالات کے جوابات، ان کی مشق و تمرین اور ٹریننگ کے لیے بہترین جگہ یہ مدارس ہے۔ یہ سبق اگر حاصل ہو سکتا ہے تو انہی بولیے پر بیٹھنے والے علماء کرام سے، اور اس والی زندگی میں رستگاری ہو سکتی ہے تو انہی خطہ پوش اور ذکر اللہ میں مشغول ہونے والے حضرات سے۔ صحیح ہے، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان فرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یہ تے بیزار یہ بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں۔ اور کسی نے ہمارے عقیدت و ارادت کو ملحوظ رکھتے ہوئے سچ کہا ہے، تردامنی بے شیخ ہمارے نہ جائیو، تردامنی بے شیخ ہمارے نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے حضو کرے۔ اس لیے اس طرح بہار زندگی کے لیے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کے لیے عقائد و افکار صحیح و سوالنے کے لیے ان مدارس کا ہونا ناگزیر ہے۔ حاضرین کرام، مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد اسلام پر ایک ایسا دور آیا اور امت مسلمہ ایسے نازک مرحلوں سے دوچار ہوئی
جس نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اس طرح وہ بے دلی کی فضا پیدا کر دی، ان پر ہر طرف سے انگارے ہونے لگی، ان کے عقائد کو مسخ کیا جانے لگا، ذہنی و فکری ارتداد پیدا کرنے کی منظم سازشیں ہونے لگی، ان کی اقتصادی، سماجی اور معاشرتی زندگی کو مفلوج کر دیا گیا، انہیں ہر طرح سے بے دست و پا کر دیا۔ ٹھیک ان نازک حالات میں علماء و مفکرین اور ملت کا درد رکھنے والے حضرات نے مدارس کا جال بچھایا، چپے چپے پر مکاتب قائم کیے اور امت کے نونہالوں اور امت کے جیالوں کو ذہنی اور فکری قتل سے بچانے کے لیے دوربین نگاہ رکھنے والے غمگسار علماء مسیحی مشینریوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ حضرات، اس وقت جو چپے چپے پر مکاتب و مدارس قائم ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ مدارس معاشرے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ پوری سوسائٹی اور سماج کا مکن ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا کرنے کا ایک ذریعہ ہے جو ہمارا اور آپ سب کا حقیقی مقصد ہے۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا تعلق بھی ان سے ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے جسم کا روح سے، آفتاب کا روشنی سے اور پھول کا خوشبو سے۔ اگر یہ آپ کا تعلق باقی ہے تو سمجھ لیجئے کہ جسم و روح دونوں زندہ ہے، اگر یہ تعلق ختم ہوا تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے۔ حضرات، یہ مدارس دراصل اسلامی چھاؤنیاں ہیں، ان کے سائے میں زندگی ملتی ہے، اقدار کی بند کلیاں چلکتی ہے، افکار کے پھول کھلتے ہیں، قرآن و حدیث کے سائے میں زندگی پل کر جوان ہوتی ہے، اور ان مدارس کے ذریعے زندگی کا صحیح حل تلاش کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ان کے ساتھ ہم وابستہ ہو، اپنا تعلق قائم کرے اور ان کی اعانت کرے۔ بس میں آخری اشعار کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مدارس دین کے چراغ ہے، یہ علم کے مینار، مدارس دین کے چراغ ہے، یہ علم کے مینار، جہاں سے روشن ہوتا ہے حق کا ہر ایک کردار۔ یہاں قرآن کی آیات دلوں میں بستیاں بناتی ہے، یہاں قرآن کی آیات دلوں میں بستیاں بناتی ہے، مدارس روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹاتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔